وما يخدعون إلا أنفسهم وما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. اسلام میں جو بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے مسلمان کا، وہ ہے نفاق۔ اللہ کے دین کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے، کافروں نے بھی کوشش کی ہے نقصان پہنچانے کی، لیکن منافقوں نے سب سے زیادہ نقصان کیا، اور منافقین کی ہی خصلتیں اور باتیں چل رہی ہیں، اور پہلے پارے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اینڈ تک جو ہے نا، یعنی قرآن کے آخر تک سب سے زیادہ جو توحید اور دیگر مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ جو ڈسکس ہوا ہے وہ منافقت۔ یخادعون اللہ کو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے خادعون الف آ جاتا ہے نا، جب الف، یہ الف کا اس کا ایڈیشن جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، جب یہ الف ہٹا دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہے بلکہ کام کر رہے ہیں، وہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، یہ منافق کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور ایمان والوں کو، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ الف نہیں ہے، یہاں پہ الف ہے، یخادعون، ٹھیک ہے، کھڑی ہو جاتی ہے یا پھر الف آ جاتا ہے۔ تو وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ لفظ جو دھوکہ ہے، دھوکہ سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، مثلاً ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں دھوکہ ہوا، تو دھوکہ کا مطلب کیا ہے کہ نظر کچھ آ رہا ہے اور کر کچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو عبداللہ بن ابی جو ہے، جو منافقین کا سردار تھا، اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے انہیں اسے چھوڑ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا شروع کر دیا۔ اب اس چیز تو اسے بڑا چیز تھا کہ اب میری جو کرسی ہے، میری جو اتھارٹی ہے، اس کو خطرہ پڑ گیا۔ خطرہ کیا پڑ گیا؟ بلکہ چھین نہیں گئی۔ تو اس نے پھر ایک اپنے آپ کو ایک کالک میں ڈالا، اور وہ کیا تھا کہ وہ اوپر سے مسلمان ہو اور اندر سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی جان مارے، یہ اس کا ٹارگیٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی اوپر سے مسلمان ہے تو جیسے کہتے ہیں نا شکل مومنہ تے کرتوت کافر، وہ چکر اس نے اپنایا۔ تو اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی مسلمان کو منافق نہیں کہہ سکتے، بھائی فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو اجازت، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ فرمائے، اس کے نبی فرما دے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے یہ کیا۔ تو عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ اب ہم دیکھیں ذرا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم کس کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں ہم دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا جو رویہ ہے وہ کس پہ ہے، ہمارا رویہ۔ اب یقین کریں کہ آج کے دور میں دھوکہ جو ہے نا یہ لائف سٹائل بن گیا ہے، دھوکہ جو ہے یہ فیشن بن گیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مثلاً اگر ہم دیکھیں کبھی ایسا مثلاً یہ دیکھنے میں بات آئی کہ ایک آدمی ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیلنگ کو توڑ دیتا ہے، ڈیلنگ کو توڑنے کی وجہ کوئی بتاتا ہے اور کرتا کچھ ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ انسان بولے کچھ اور کرے کچھ۔ مثلاً ایک اسکول ٹیچر ہے،
وہ اسکول چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور اسکول میں اسے اچھی آفر آئی ہے سیلری کی، تو اس لیے اس کو چھوڑ کے وہ وہاں جانا چاہتا ہے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ وہ سیدھی بات بتائے کہ لو جی اتنی سیلری ہے میری، آپ اتنی کرتے ہیں تو میں ادھر پڑھاتا ہوں، نہیں تو میں کہیں اور جاؤں، سیدھی بات تو یہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری ڈیلنگز اتنی کرپٹ ہو گئی ہیں کہ ہوتا یہ وہ کہتا ہے جی اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ہے نا وہ فلاں ایک گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو گھر میں جو ہے نا میں تو وہ مسائل نپٹانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ دن کے لیے چھٹی دے۔ بھئی آپ سیدھی بات بتائیں، یہ ہے یہ بھی آج کا نا فیشن اور لائف سٹائل ہے کہ 10 پروجیکٹ کرو